بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بول نیوز کی خصوصی نشریات میں میں سلمان مرزا آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب، یونان میں کشتی حادثہ آپ سب جانتے ہیں جناب، یہ افسوسناک حادثہ ایک افسوسناک المیہ پیش آیا تھا، اور یہ ابھی تک جو اطلاعات نکل کر سامنے آ رہی ہیں، کئی پاکستانی اس کے اندر سوار تھے، کئی کو بچا لیا گیا، لیکن مزید کو بچایا جا سکتا تھا، لیکن کوسٹ گارڈ کی غفلت کہہ لیں آپ، لاپرواہی کہہ لیں آپ، یا ان کی عدم دلچسپی کہہ لیں آپ، ان کو نہیں بچایا جا سکا۔ اور اس وقت جو ان کے اہل خانہ ہیں، ان کے گھر کے اندر صفِ ماتم بچھی ہوئی ہے۔ وہ لوگ جو سہانے سپنے سجائے بہتر مستقبل کے لیے، بہتر روزگار کے لیے پاکستان سے انہوں نے دوسرے ممالک میں جانے کا فیصلہ کیا، اور جب آپ کے پاس ویزا پراپر نہیں ہوتا ہے، آپ غیر قانونی طور پر دوسرے ممالک جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور اس دوران بیچ میں موت کو گلے لگا لیتے ہیں، اور اسی طرح کا ایک حادثہ، ایک بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس سے پہلے بھی متعدد بار اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب حکومت کیوں خواب غفلت میں ہے؟ کیوں ان کو یہ سمجھ نہیں آتا؟ کیا یہ ہو سکتا ہے، پاسبل ہے کہ 350 کے قریب پاکستانی اس کشتی کے اندر سوار تھے، لیکن حکومت کو کانو کان خبر نہیں ہوئی؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ جناب پاکستان سے لاکھوں افراد بیرون ملک جاتے ہیں، لیکن حکومت کو کانو کان خبر نہ ہو؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان انسانی سمگلرز کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی جو کہ اس مذموم عزائم میں ملوث نظر آتے ہیں، جو لوگوں کو جھانسے دیتے ہیں، ان سے ان کی ظاہری زندگی کی جمع پونجی لے لیتے ہیں اور ان کو پھر موت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس وقت جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اس حادثے کے نتیجے میں، ان کے گھر والوں سے جا کے ملیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی ساری جمع پونجی بھی گئی اور ان کا سرمایہ بھی چلا گیا، ان کا بڑھاپے کا سہارا بھی چلا گیا۔ اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے جناب، سابق سفیر ہیں علی سرور نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جمیل یوسف صاحب فاؤنڈر ہیں CPLC، ان سے ذرا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ علی صاحب السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی۔ نقوی صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس میں قصوروار بیسکلی کون ہے؟ وہ نوجوان جو بہتر مستقبل کے لیے پاکستان چھوڑ کے پاکستان سے باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ حکمران جنہوں نے یہاں پہ بہتر مواقع پیدا نہیں کیے، وہ انسانی اسمگلرز جو کہ پیسے لے کے ان لوگوں کو باہر بھیجنے کا سودا کرتے ہیں، کون ذمہ دار ہے اس میں سے؟ اس میں سب ذمہ دار ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ بہت ہی کمپلیکس، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، یہ مسئلہ کمپلیکس مسئلہ ہے۔ اس میں کئی عنصر ہیں جن میں سب کے اوپر ذمہ داری لگائی جا سکتی ہے، اور یہ بہت سالوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے ہمارے یہاں۔ ظاہر ہے پہلا جو قصوروار اگر آپ پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ معاشرہ ہے، جو ان لوگوں کو، ایسے جو تارکین وطن ہیں، ان کو وہ سہولتیں نہیں فراہم کر پا رہا، ان کو نوکریاں نہیں دے پا رہا، اور ان کو روز زندگی کے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری نہیں کرنے کی اپرچونٹی یا موقع دے رہا۔ تو ایک تو یہ، دوسرے ہیومن اسمگلرز جو ہیں، وہ آپ درست کہہ رہے ہیں، یہاں پہ ایک بہت ہی، جس کو کہتے ہیں تھرائیونگ انڈسٹری، ایک بہت ہی بڑی اور ایک طرح سے ڈیولپڈ انڈسٹری ہے ہیومن اسمگلرز کی۔ کیا مطلب کہ بہت سے ایسے دفاتر ہیں، بہت سے ایسے ادارے ہیں جو کہ لوگوں کو جھانسا دیتے ہیں باہر جانے کا، اور ان سے پیسے لیتے ہیں، اور پھر ان کو ان کے قسمت پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ چلے جائیں، جہاں بھی بس پہ چلے جائیں، گاڑی پہ چلے جائیں، جہاز پہ چلے جائیں، اور جہاں بھی وہ جا سکتے ہیں وہ ان کا وہ اپنا جو کچھ اپنے قسمت سے حاصل کر سکتے ہیں وہ۔ تیسرے جو ہے نا، وہ بیچارے معصوم شہری ہیں جو کہ ان کے جھانسے میں آتے ہیں، اور ان کی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو سارا جانے کا سلسلہ ہوتا ہے یہ غیر قانونی ہے، اس لیے کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا چاہیے، تو اس میں وہ بھی ملوث ہیں۔ تو یہ سارے فیکٹرز اس میں آ جاتے ہیں۔ لیکن نقوی صاحب ایک چیز اور بھی ہے، یہ زیادہ تر جہاں کے لوگ ہیں نا، آزاد کشمیر میرپور کا علاقہ، یہاں پر سر میں نے الیکشنز کور کیے ہیں، میرا خود وہاں پر جانا ہوا، لوگوں سے ملاقات کرنی ہوئی، وہاں پہ آپ ہر گھر میں ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو کہ بیرون ملک جانے کی کوششوں میں لگا ہوتا ہے، گیا ہوا بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ یورپ میں سیٹل ہوتے ہیں، کچھ جرمنی میں، کچھ فرانس میں، کچھ امریکہ میں، کچھ UK کے اندر موجود ہیں، کچھ دبئی میں ہیں، لیکن ان کا ایک موٹیو ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ جناب انہوں نے باہر جانا ہے۔ یہ ضرورت کے مطابق نہیں ہوتا، وہ کچھ چیزوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، روایات کو فالو کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جناب کمانا ہی باہر ہے جا کے۔ اب وہ اگر لیگل طریقے سے نہیں جا سکتے تو پھر اللیگل طریقے سے جاتے ہیں۔
جی ہاں جی ہاں، دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ اور ہم سب اور جو ان کے گھر والے، ان کے خاندان، ان کا گاؤں، وہ ان لوگوں کی خبر ان کو مل جاتی ہے جو کامیاب ہوئے وہاں پہ اور انہوں نے بہت اچھا وہاں پہ پیسے بھی کمائے اور بڑی اچھی زندگی حاصل کر لی. لیکن یہ ہیں 10%. 90% جو لوگ ہیں وہ، اور میں اپنے تجربے کے بنا پہ کہہ رہا ہوں، 90% ایسے پاکستانی ہیں جو وہاں جاتے ہیں اور وہ بہت پریشان ہوتے ہیں. ایک تو پیسے نہیں ہوتی، پھر کو جیل میں بھی ڈال دیا جاتا ہے. تو ہمارا کام بحیثیت سفارت خانے کے یہ ہوتا تھا کہ ہم جیلوں میں بھی جا کے ان سے ملا کرتے تھے، ان کے لیے وہاں کے فیسیلیٹیز پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے تھے. جو وہاں کے لوکل وہ اہلکار ہیں اور ان کے جو اتھارٹیز ہیں، اور وہ آخر کار اگر ان کو موقع ملتا تھا اور ہم ممکن بنا سکتے تھے تو ان کو واپس پاکستان بھیج دیا جاتا تھا. تو یہ 90% کا تو یہ عالم ہے. یہ جو گولڈن روزی پکچر ہے نا، یہ کہ وہ وہاں گئے، بڑی مزے سے نوکری حاصل کر لی اور وہ اچھا کام کر رہے ہیں، یہ صرف چند لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. باقی لوگ تو بہت برے حالت میں رہتے ہیں. ٹھیک. جمیل یوسف صاحب نے بھی مجھے جوائن کیا، فاؤنڈر ہیں سی پی ایل سی کے، ان کو بھی ذرا ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. جمیل صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جمیل صاحب یہ بتائیے گا، یہ بڑی تعداد میں لوگ بیرون ملک جاتے ہیں اور لیگل طریقے سے نہیں جا پاتے، تو سر اس طرح سے جاتے ہیں جس طرح سے یہ سانحہ پیش آیا. واٹ ڈو یو تھنک سر، اس میں کون کون ذمہ دار ہیں، اس واقعے کے کون کون ذمہ دار ہیں؟ دیکھیے یہ کوئی پہلی دفعہ تو انسیڈنٹ ہوا نہیں ہے. گورنمنٹ سیریسلی رہے، یہ تو ایک اسکیم ریگولر چلتا رہتا ہے. یہ تو وہ ہیں جو پہنچ گئے ہیں. 90% تو وہ لوگ پیسے دیتے ہیں اور ان کا پیسہ ہی کھا جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ادھر بھی کچھ نہیں ہوتا. تو بیچارے جو غریب لوگ ہیں جو ایک ایسپریشن سے جا رہے ہیں، بیکاز ہماری کنٹری ان کی فلفل نہیں کر سکتی کچھ بھی نیڈز، تو وہ جا رہے ہیں مجبوری میں کمانے کے لیے. اوکے، تو پہلی چیز تو وہیں ہونی چاہیے کہ یہ جتنے لوگ اس طرح کے اسکیم میں انوالوڈ ہوتے ہیں تو اس کا اوپن اپ کریں نا. لوگ کمپلین کرنا ہو کہ بھائی پیسے دیے تھے اور نہیں لیا، پیسے بھیجنے کے لیے اور نہیں ہوا ہے، ان کا رجسٹریشن نہیں ہے. تو جتنے ہر ٹاؤن، ہر ڈسٹرکٹس میں آپ کے ڈیپوٹی کمشنرز ہیں، اسسٹنٹ کمشنرز ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، ختم تو نہیں ہوئے ہیں وہ. تو ان کو وہ ٹاسک دے دیں. ایف آئی اے میں جا کے کوئی کمپلینٹ سبمٹ کر کے ڈی سی کو کاپی دے جو فالو اپ کرے کہ آئندہ اس کے بعد جو ایسی پالیسیز ہوں کہ کوئی نہیں کر سکے. یہ ویزا لیتے ہیں، ایمبیسی والے بھی انوالوڈ ہیں. اگر ویزا لے کے ایگزٹ کر رہے ہیں پراپرلی، کو جعلی ویزا تو نہیں ہے نا، یہ ساری انویسٹیگیشن کرنی ہے. تو یہ ویزا ریگولر لوگوں کو تو ملتا نہیں ہے یورپ کے. اوکے، اور ان کو کیسے مل گیا؟ اوکے، آپ اٹلی میں آپ مانیں گے نہیں، مسلمز کو ابھی گھر کا اکوموڈیشن ملنا بھی مشکل ہے. جو پیسے دیتے ہیں، جو آفیشلی گئے ہیں، اسٹوڈنٹس گئے ہیں، they have a lot of problems even in Italy and Greece. اوکے. اور یہ آپ دوسری چیز دیکھیے، کبھی بھی جتنی بوٹ سنک ہوتی ہیں اس کی کرو کے کبھی یہ نہیں بتاتے کہ کرو زندہ ہے یا مر گیا. میرے حساب سے تو یہ بلاتے ہیں اسی طرح سے اور ان کو مار ڈالتے ہیں. اچھا، تاکہ یہ میں تو پہلے دن سے بتایا تھا، تو ابھی سوچ رہے ہیں کہ یہ کوسٹ گارڈ نے رسپونڈ نہیں کی. کوسٹ گارڈ اپنا ملک کی خیال رکھ رہی ہے کہ ان کو لے جائیں گے تو کہاں لے جائیں گے، بھیجیں گے کیسے واپس، تو دے ڈونٹ کیئر. اور یہ کرو کا کیوں نہیں رپورٹ آتا کہ کیا ہوا، کیسے بوٹ کھڑی ہوگی؟ دیکھیں نا، مذاق ہے نا، دریا میں پہلے کھڑی ہوئی ہے پھر سنک ہو رہی ہے. تو اٹس کھڑی ہوگی سر. اس کے بعد تقریباً آپ سمجھیں انہوں نے 2 سگنلز بھیجے ہیں، ایک رات کے 2 بجے بھیجا ہے، ایک دن کے 2 بجے بھیجا ہے، اور ان کا جو کیپٹن تھا وہ تو لائف بورڈ پہ لے کے نکل گیا تھا. دیکھیے نا، تو دیٹ مینز اٹ واز ڈومڈ فرام بیفور اس میں. اور یہ بے تحاشا ان کی طرح سے وہ کرتے ہیں. اور یہ اب جتنی یہ جگہوں کے وہ تو شنجن ویزا لے کے جاتے ہیں، یا ایک اسپیسیفک تو نہیں ہے کہ لیبیا کی ویزا مل گئی، یہ مل گئی. تو یہ تو ان کو انٹرپول کے ساتھ بیٹھ کے پوری ایک دفعہ ورکنگ کرنی ہے. اور
ٹی وی چینلز کو یوز کریں اویئرنیس کے کہ جنہوں نے اور اپلائی کیا بٹ سر ایز یو سے جیسا کہ آپ نے کہا سر جمیل صاحب وہی بات ہے نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے. آج لوگوں کا باہر جانے کا ارادہ ہوتا ہے بہتر زندگی کے لیے, بہتر سہولیات کے لیے, بہتر روزگار کے لیے, یہ تمام چیزیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں, اور جب یہ چیز کی لالچ دی جاتی ہے تو ایک گھناؤنا قسم کا دھندا چل رہا ہے, اس کو بھی آپ لیگل نہیں کہہ سکتے, وہ بھی اللیگل ہے. لیکن سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جمیل صاحب کہ یہ تمام چیزیں حکومت کی ناک کے نیچے ہوتی ہیں اور حکومت کو پتہ نہیں ہوتا. نہیں تو یہ ہے نا ہمارے یہاں کوئی سسٹمز ہی نہیں ہے نا کمپلینز لانچ کرنے کی یا کچھ کرنے کی. میں تو اپنے سی پی ایل سی کا ایگزامپل دیتا ہوں, فخر الدین ابراہیم صاحب نے بنایا کریڈٹ بے نظیر کو, کہ جو سی پی ایل سی کراچی میں بنی, کوئی ایف آئی آر نہیں کہہ سکتا, میری نہیں رجسٹری ہو سکتی, سی پی ایل سی کے آفس آ سکتا ہے, وہاں دے سکتا ہے درخواست. سسٹمز دیا نا انہوں نے, اوکے, کیریکٹر سرٹیفکیٹ کے لیے, ویریفیکیشنز کے لیے, ہر ایک چیز کے لیے, فائنل رپورٹ کے لیے, چوری کے لیے ایک فیسیلیٹیٹ کیا نا, ایک نیا ویژن آیا. تو اسی طرح سے آپ کے میں نے بڑا ایزی سولوشن بتایا کہ آپ کے پاس ڈی سی آفیسز ہیں, اور گورنمنٹ آفیسرز, گورنمنٹ پبلک کے پیسے سے ان کی تنخواہیں جاتی ہے, تو ان سے جو کام کرائیں تاکہ پبلک ویلفیئر میں کوئی کام ہو, تاکہ یہ چیزیں یہ ریپیٹ ہو ہی نہ سکیں. ایک دفعہ اپلیکیشن دے دیا اور انکوائری نہ ہو تو دین اگر گاڈ فوربڈ ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو تو وہ سارے آفیسرز ریسپانسبل ہوں. یہ پورا ایک چین ٹائپ دیکھنا پڑے گا. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ وہ بچوں کا کڈنیپنگ ہوا تھا اور کلنگ ہوئی تھی لاہور میں, رائٹ؟ تو انہوں نے سب نے شور اتنا ہوا جب 100 بچوں کا ڈیڈ باڈیز ملی تھی, ایسڈ سے برن کیا تھا ان پنجاب, اور وہ جس نے کیا تھا وہ خود بھی سوسائڈ کمٹ کر گیا تھا 3rd 4th فلور سی آئی سینٹر لاہور سے جمپ کر کے. اوکے, اس وقت کیا نکلا تھا کہ آئندہ سے یہ ایک اسپیشلائز سیل بنے گا, اس میں یہ جتنے مسنگ چلڈرن ہوں گے ان کا وہ بنے گا. ہے مہینہ 2 مہینے بعد سب ختم ہو گیا. یہ بیک ٹو اسکوائر ون, کوئی چیز سسٹینیبل بناتے ہی نہیں ان چیزوں کو. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو اس وقت یوز کریں اور اسمال فراڈ سے بھی شروع کریں. جعلی کتنے تو جعلی پیسے لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی سسٹم نہیں ہے, میکینزم نہیں ہے کہ کامن مین پیسے کیسے ریکور کرا. بالکل یہ بات صحیح, بالکل. آپ سر میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. نقوی صاحب یہ بتائیے گا, آپ تو سفیر رہے ہیں سر, جب اس طرح کے لوگ کسی بھی طریقے سے پہنچ جاتے ہیں, کشتی کے ذریعے پہنچ رہے ہیں, غیر قانونی طور پر پہنچ رہے ہیں, اور پھر کچھ لوگ پکڑائی میں بھی آ جاتے ہیں, ان کو پکڑ لیا جاتا ہے, کیونکہ وہاں پر جانا ایک مشکل مرحلہ ہے, لیکن اس کے بعد تو اصل مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے وہاں پر غیر قانونی طور پر رہنا ہے. اکثر لوگ سلپ ہو جاتے ہیں وہاں پر جا کے, اور پھر وہ پکڑائی میں نہیں آتے, لیکن ساری زندگی پر چھپتے رہتے ہیں. لیکن کبھی اگر وہ پکڑے جاتے ہیں تو سر پھر وہاں کا جو پاکستانی سفارتخانہ ہوتا ہے وہ کس طرح سے رسپونڈ کرتا ہے؟ پھر دیکھیے, پاکستانی سفارت خانہ جو کچھ بھی کر سکتا ہے, ہمارا ایک ایس او پی بنا ہوا ہے, اور وہ میں اکثر جب اپنے دفتر جایا کرتا تھا تو صبح کو کوئی 10 یا 20 یا 25 پاکستانی بیٹھے ہوتے تھے دروازے پہ ایمبیسی کے, کہ صاحب ہمارے پاس نہ رہنے کو ہے, نہ کھانے کو ہے, نہ پیسے ہیں, نہ کچھ, اور ہم فلاں اس طرح آئے تھے, اس طرح آئے تھے, اور اب ہمارا کیا ہوگا. تو یہ ہم نے ہمیشہ وزارت داخلہ سے ٹیک اپ کیا, ہماری جو وزارت داخلہ ہے, اور ہم نے بتایا کہ ایسے لوگوں کو آنے سے روکا جائے اور ہیومن اسمگلنگ روکی جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بہت ڈیولپڈ انڈسٹری ہے. کیوں کہا تھا؟ اس کے جو ایسے جو پرومیننٹ پاکستانی بزنس مین ہیں, بہت سے تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں بھائی, جو کہ ہیومن اسمگلنگ کرا رہے ہیں. All norms of human rights, all norms of correct behavior with our citizens. تو خیر یہ لوگ, ہم تو وہاں پہ پھر ان کو جیل میں اگر وہ ڈال دیے جاتے تھے تو ہم وہاں ان کو جا کے دیکھتے تھے, اور جہاں پہ ایمبیسی میں آ جاتے تھے تو ہم ان کے بعض وقت ہم نے چندہ کر کے ان کو ٹرین پہ بٹھایا کہ بھئی تم فلاں جگہ چلے جاؤ, وہاں سے تم کو آگے راستہ مل جائے گا. تو our embassy officials would contribute, کیونکہ گورنمنٹ کے سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود ہیں نقوی صاحب, ان سے ذرا گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں, وہی گفتگو چل رہی تھی. نقوی صاحب یہ بتائیے گا, جو آپ ذکر کر رہے تھے کہ اکثر جو لوگ آتے ہیں پھر وہ سفارت خانے کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب ہم اس طرح سے آ گئے, اور اس کے بعد ہمارے پاس ابھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, تو پاکستانی سفارت خانہ کیسے اکوموڈیٹ کرتا ان کو؟ دیکھیے,
ہم اپنے سفارت خانے کی تعریف نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بہت سی کرٹیسزم بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن اس معاملے میں بحیثیت پاکستانی شہری، بحیثیت پاکستانی، ہم سب بہت ان سے ہمدردی کرتے ہیں اور ہم ان کا خیال کرتے ہیں، اور جو کچھ ہمارے سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ کہیں پکڑے گئے اور ان کی لوکل اتھارٹیز نے اگر دیکھ لیا تو وہ ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ اس کو میں ایمبیسی نہیں روک سکتی ہے، وہ ان کا قانون ہے۔ آپ نے بات کی تھی انٹرپول کی، انٹرپول کے بھائی وہ تو کہیں گے نا کہ پہلے اپنے ملک میں اس کو روکو، یعنی انٹرپول کوئی سولوشن نہیں ہے، آپ کوآرڈینیٹ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اسی وقت جب کہ ایکشن آپ یہاں پہ اپنا ایک بنائیں، ایک پلان آف ایکشن کہ ہاؤ ٹو اسٹاپ دس، مگر اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ آ جاتا ہے اور وہ ویسٹڈ انٹرسٹ اس کو ہونے نہیں دیتا ہے۔ بالکل، بات بالکل درست آپ کی۔ جمیل صاحب یہ بتائیے گا، سوشل میڈیا پر اکثر یہ لوگ بات کر رہے ہیں، سمپتھیز ان کے گھر والوں کے ساتھ ہیں، نو ڈاؤٹ، بہت بڑا سانیہ ہے، کسی کا بچہ چلا گیا، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کا بھائی چلا گیا، بڑا افسوسناک ایک معاملہ ہے، اور ایک انسان نہیں جاتا ہے، اس کے ساتھ پورا خاندان چلا جاتا ہے، وہ بھی مر جاتا ہے پیچھے، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن اکثر لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو کوسٹ گارڈ والوں کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کی بے حسی ہے کہ انہوں نے نہیں بچایا، وہ بچا سکتے تھے، وہاں پر موجود تھے، 12 گھنٹے کے لیے کشتی جو ہے نا یہ سمندر میں کھڑی ہوئی تھی، اس کا انجن نہیں چل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو بچایا نہیں جا سکا، یہ بے حسی ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب وہ اپنا کام کر رہے تھے، شاید اللیگلی اگر آپ کے ملک کے اندر کوئی داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو وہ کیا کر سکیں گے اس کے بعد، یہ بات صحیح ہے سر؟ سر آپ کے شاید میوٹ ہوا ہوا ہے سر، آپ اس کو ان میوٹ کر دیں سر۔ ہیومن لائف کی ویلیو تو اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی کاسٹ، کریڈ، ریلیجن، سیکٹ کچھ نہیں آتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ہمارے یہاں کوئی چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہیومن رائٹس والے پورے دنیا میں سپلیش کر رہے ہوتے ہیں، ان کے وہاں جو بھی وائلیشنز ہوں وہ بڑی لیگل ٹیکنیکلٹیز میں آ جاتا ہے۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ ایک بدقسمتی ہے، بٹ ہمارے والے سمجھتے نہیں ہے بدقسمتی کہ ہم اپنا کیریکٹر اپہولڈ کر کے رکھیں۔ کاظمی صاحب نے کہا انٹرپول کو نہیں، انٹرپول ول انٹروین بیکاز ایمبیسیز انوالوڈ ہیں، فورن ایجنسیز آر انوالوڈ، کہ ہماری ایمبیسیز کو جب پتا ہے کہ یہ روٹ یوز ہوتا ہے، نارملی یہی ہوتا ہے، گریس از کامن دس تھنگ، کہ اتنے سارے لوگ، یہ تو 600-700 یہ ہیں، کدھر ہیں ان کے کیمپس، کچھ نہ کچھ تو ورک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ آپ ان کو بچا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر جتنی بھی آپ نے کارروائی کرنی تھی، کیونکہ انسانی معاملہ ہوتا ہے یہ سر میں آپ کے پاس آؤں گا۔ جمیل یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فاؤنڈر ہیں CPLC کے، ان سے ذرا مزید بات کرتے ہیں۔ جمیل صاحب یہ بتائیے گا، یہ غیر قانونی طور پر جو لوگ باہر جاتے ہیں ان کا کبھی ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ویسے؟ نہیں، میرا خیال ہے کبھی کوئی ایسی کوئی ایفرٹ ہے ہی نہیں، کوئی میکینزم ہی نہیں ہے کہ یہ چیک کریں کتنے ایئرپورٹ سے، دیکھیں نا روکتے بھی تو ہے نا ایئرپورٹ پہ، جب ایئرپورٹ پہ کسی کو روکتے ہیں تو اس سے پورا چین نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کہ کدھر پیسے دیے، کیا دیے، بینک سے دیے، کیا ہوا۔ لیکن سر وہ ٹرانزیکشن زیادہ تر یا تو کیش میں ہوتی ہوگی، obviously اگر اس کا ریکارڈ نہیں رکھنا کیش میں، دیکھیے ہم کو تو بندے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے نا، چیک کو تو نہیں ٹریکنگ کرنی ہم نے، وہ گاؤں گوٹ میں رہتے ہیں اور ایک ہاتھ سے دے کے تو نہیں، ہر شہر میں ایک بندہ تو نہیں وکٹم بنتا ہے نا، آپ دیکھیے کہ کتنے ماسز، تو یہ ظاہر ہے کوئی بھی ایسے پیسے نکال کے نہیں دیتا ہے۔ پچھلے ریفرنس والوں کو بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارا والا گیا تھا تو وہ سیفلی پہنچ گیا، دیکھیے تھوڑی بہت وہ فیملیز کرتے ہیں، تو یہ فرسٹ ٹائمرز نہیں ہیں یہ لوگ، وہ لوگ ہیں جو ریگولر کرتے ہیں۔ آپ پکڑیں گے کیسے ان لوگوں کو؟ سوال یہ بتا نا، 750 لوگ اس کشتی کے اندر سوار تھے، اس میں تقریباً 350 کے قریب پاکستانی تھے، تو 40% اس میں پاکستانی عوام تھی، اور یہ سب سے زیادہ پاکستانی باہر جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو ثانی اسمگلرز کو پیسے دیتے ہیں، یہ بینک ٹرانزیکشن تو نہیں کرتے ہوں گے، یہ تو کیش میں اماؤنٹ دیتے ہوں گے، پھر یہ باہر جا رہے ہیں، ان کا ڈیٹا نہیں پتہ چلتا ہوگا، اگر بائی پلین جا رہے ہوتے ہیں تو سر امیگریشن میں بہت ساری چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں، لیکن یہ سمندر کے راستے جا رہے ہوتے ہیں تو سر ان کا ڈیٹا کس طرح سے کلیکٹ ہوگا؟ پھر کیا میکانزم بننا چاہیے اس کا؟ نہیں بس جب یہ وہاں سے گئے ہیں تو بولا انہوں تو فلائٹ لے کے کوئی شہر میں جاتے ہیں نا، یہاں سے تو سمندر سے تو نہیں جا رہے ہیں، تو ایک فرسٹ فلائٹ تو لیا نا انہوں نے، تو وہ لوگ تو آئیڈینٹیفائی ہو سکتے ہیں نا۔ جب یہ لوگ ہیں، یہ جو کیش تھی کہ یہاں کیش لیا،
وہاں تو ریمیٹنس بھیج رہے ہیں نا ودا. لیکن سر پوائنٹ یہ بھی تھا نا, آپ بات بالکل درست کر رہے ہیں سر. آج آپ اٹلی کے لیے فلائٹ پکڑے, کسی کو آپ کی نیت کا تو نہیں پتا ہوگا نا کہ اٹلی سے آپ نے کہاں جانا ہے, گریس سے آپ نے کہاں جانا ہے, آپ تو جا رہے ہیں باہر. اسی لیے میں نے کہا انٹرپول کو انوالو کرنا. اٹلی کی آپ ذرا ویزا ٹرائی تو کریے لینے کے لیے, ریگولر آدمی ٹرائی تو کرے. وزٹ بھی نہیں ملے گا سر. کتنے ڈاکیومنٹس مانگتے ہیں, بینک سٹیٹمنٹس مانگتے ہیں اپلیکنٹ کے, کتنا فنڈ جمع کیا ہوا ہے, کیا ہے, فریش پاسپورٹس ایشو ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. نیا پاسپورٹ ہوتا ہے, ان لوگ کے پاس تو پاسپورٹ ہی پرانے نہیں ہوتے, پہلے ٹریول بھی نہیں کیا ہوا ہوتا ہے, فرسٹ ٹائم ٹریولز ہوتے ہیں. تو ایمبیسی کا بندہ انوالو ہونا یہ پورا ایک چین لنک ہے. اسی لیے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ انٹرپول کو لگانا فار انکوائریز بہت ضروری ہے, کہ یہ جتنے لوگ مرے ہیں یہ کیسے آئے, کون سے پورٹ پہ لینڈ کیا, کون سی ویزاز تھی ان کے پاس, کیسے ویزا ملی. اسی آپ کو اگر یہ بریک کرنا ہے چین, اور میرا خیال ہے ایٹ اے نیشنل لیول بالکل ہو سکتا ہے. اور سر ابھی جیسے 10 انسانی سمگلرز کو گرفتار کیا گیا ہے, اب میرے ساتھ ڈی آئی جی میرپور بھی موجود تھے میرے پروگرام کے اندر. میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے پکڑ تو لیا ہے, پکڑنا اچھی بات ہے کہ آپ نے پکڑ لیا, فوری کاروائی کر لی, لیکن آپ ان کے خلاف جو الزام ہے اس کو ثابت عدالت میں کیسے کریں گے؟ ان کے پاس بڑا اچھا وکیل ہوگا, 20-20 25-25 لاکھ یہ ایک بندے سے لے رہے ہیں, تو سوچیں ان کے پاس اماؤنٹ کتنی ہوگی. بڑے سے بڑا وکیل لا کے کھڑا کریں گے, آپ کے پاس پروسیکیوٹرز جو ہوں گے وہ مشکل سے ان پر الزام ثابت کر سکیں گے, کل کو پھر چھوڑ جائیں گے. سر یہ دیکھیے, یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا, یہ تو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم کولیپس ہوا ہوا ہے. اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا, جاپان میں کنوکشن ریٹ 98% ہے. وہ فکر کرتے ہیں کہ 2% جو ایکوٹ ہو رہے ہیں ان کو کیسے کنوکٹ کریں. ہمارے یہاں 99% ایکوٹل ہے. ہم وہ 99% کی تو فکر ہی نہیں کر رہے ہیں. وہ 1% جو کنوکٹ ہو رہا ہے وہ بھی 1% آف کیسز لاسڈ کا پیتھیٹک سچویشن ہے. کرمنل جسٹس سسٹم کی ریویمپنگ تو اپنی جگہ ہے, بٹ یہ جو ہیومن لائف جاتی ہے نا انلیگل امیگرینٹس کے جانے کے لیے, اس میں ایفرٹس تو کریں. جیسے آپ ایفرٹس کرتے جائیں گے, ڈپٹی کمشنر سے انوالو کریں گے, کراؤن کورٹ میں کریں گے. میرا خیال ہے پیمبرا کو بھی رولز نکالنا چاہیے جو کہ ٹی وی چینلز جو ہیں اپنے CSR کے اندر, اسی بیکاز گاؤں گوٹ میں چلو اخبار نہیں پڑھتے ہوں گے, ٹی وی چینل تو سب دیکھتے ہیں نا, ٹی وی اچھے اچھے پروگرام سب دیکھتے ہیں. ان پروگرامز میں بھی ڈال دیں کہ دیکھیے کوئی بھی ایسا آتا ہے آپ کا باہر جانے کے لیے ہے, یہ سزائیں ہیں, فلانا ہے. ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے, اویئر کرنے کے لیے بھی تو کچھ پروگرامز ہونی چاہیے نا. سر آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن سر میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. آپ ان لوگوں کو اویئر کرنے کی بات کر رہے ہیں سر جو ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں, آپ یہ سمجھیے ٹرین کے سامنے, جن کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی, جو صرف ایک ویڈیو کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہوتے ہیں. وہ بہتر مستقبل کے لیے سر پھر اس طرح کا اقدام نہیں اٹھائیں گے تو کیا کریں گے؟ یہ بھی تو پوائنٹ ہے نا سر. نہیں, وہ تو اب دیکھیں, ہم تو بالکل ہوپلیس سچویشن تو نہیں دے سکتے نا. کوئی بھی چیز پر آپ ٹرائی تو کرتے ہی ہیں نا, ایک چینل تو کھولتے ہیں نا کہ کتنا ہم ریڈیوس کر سکیں. میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ آپ یہ ساری چیزیں کریں گے تو کوئی بھی ڈسکریج نہیں ہوگا. دیکھیے نا, گاؤں گوٹ میں اگر ایکسیس ملے آدمی کو کمپلین کرنے, یہ آسانی سے نہیں بھیجتے ہیں. یہ بات کرتے ہیں کہ 1 مہینے میں چلے جائے گا, 3 مہینے لگاتے ہیں, 4 مہینے لگاتے ہیں, 6 مہینے لگاتے ہیں, چلتا رہتا ہے. اوکے, یہ بھیجنے کے بعد بھی وہاں سے فون کرواتے ہیں امیگرینٹ سے کہ اور پیسے منگاؤ. اوکے, تو کوئی چینل اگر کھلا ہوا ہو تو اٹیمپٹ ہو سکتا ہے کیچ کرنے کا. تو بیسٹ جو چیز وہ ہے, تھانے میں تو نہیں جائے گا کوئی, FIA آفس ہر جگہ ہے یا نہیں ہے. آپ بھی کہنا چاہ رہے ہیں وی شوڈ ایٹ لیسٹ گیو اے ٹرائی, ہمیں کوشش کرنی چاہیے, لیٹ سی اس کے بعد کیا امید ہوتی ہے. اچھا, سفیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق سفیر نقوی صاحب, ان سے بھی ذرا مزید بات کرتے ہیں. نقوی صاحب, آپ ایگری کرتے ہیں جمیل صاحب کی باتوں پہ کہ ایٹ لیسٹ آپ کو ٹرائی کرنا چاہیے؟ اٹ از ہارڈ ٹو کیچ دیم بٹ ایٹ لیسٹ ٹرائی تو کریں. سر میوٹ ہوا ہوا آپ. سوری, آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے سر. اچھا, میں I agree with what he's saying. تو بات یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ سارے مسئلے جو ہے نا, یہ سورس, اسٹاپ دی مینس ایٹ دا سورس. وہ یہ ہے کہ جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے, اول آپ یہ ہیومن اسمگلرز اور ان کی فرمز کو روکیں. دوئم,
इनकी जो गठजोड़ है, जो एम्बेसी ऑफिशियल्स, बहुत से जो यहाँ के एम्बेसीज हैं, उसमें जो पाकिस्तानी स्टाफ है वो बहुत करप्ट है, एंड आई नो दैट बिकॉज मेरी उनसे डीलिंग्स रहती हैं। अच्छा, तीसरे, मैं समझता हूं कि हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ठीक करें, जो कि यानी डिप्टी कमिश्नर और उनका ऑफिस है और जो भी अमला हमारा ग्राउंड लेवल पे है, तो फिर हम उस वक्त ये पूछेंगे कि हम इंटरपोल से बात करें। बट इंटरपोल इन द फर्स्ट इंस्टेंस, और जमील यूसुफ साहब को मैं बताऊं कि आई हैव डेल्ट विद इंटरपोल, आई नो व्हाट दे से। वो ये है कि देश है कि आप अपने यहाँ मामला ठीक नहीं करेंगे तो कैसे आप कह रहे हैं कि हम ही, व्हाट विल दे कोऑर्डिनेट? यहाँ पे जब सिस्टम ही ऐसा जा रहा है तो वो उनको यहाँ तो इनकी कोई सुनवाई भी नहीं होती है। इंटरपोल कोई ऊपर की यहाँ सुप्रा नेशनल अथॉरिटी नहीं होती है, वो हम ही ममालिक जो है मिलके बनाते हैं ना उसको। तो वी शुड प्रोवाइड देम the requisite data, information and seek their cooperation in dealing with the other countries. वो एक हो गया। और दूसरे, हमें खुद उन ममालिक से भी राब्ता करना चाहिए, जैसे कि इटली हुआ या ग्रीस हुआ, कि ये वहां पे वो अपने तरफ भी रोकें। बात ये है कि देखिए, इसकी ब्रॉडर पिक्चर ये है कि सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है, ये हर डेवलपिंग कंट्री से लोग जा रहे हैं, इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स। हमारे खित्ते में बांग्लादेश से बहुत जाते हैं, इंडिया से जाते हैं, श्रीलंका से जाते हैं, और अफ्रीका के अमूमन ममालिक ऐसे हैं जहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स यूरोप की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, इसीलिए कई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस भी इससे डील करती हैं। अब हमने जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने का एक ऑब्जेक्टिव है। ड्रग ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये दो ऑब्जेक्टिव्स हैं एससीओ के अलावा बाकी और उनके जो पर्पसेस हैं। तो ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और नेशनल लेवल पे इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, और फिर तीसरे इंटरपोल से भी कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए। दैट्स द ब्रॉड पिक्चर। नहीं, आपने जो बात की ना सर, बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जिन ममालिक में जाते हैं वहाँ पे मेरे ख्याल से कानून इस तरह का बना हुआ है ना कि आप विदाउट वीज़ा किसी को भी नौकरी नहीं देंगे। नौकरी तो दूर की बात है, मजदूरी भी नहीं करवाएंगे। लेकिन वहाँ भी लालच एक आ जाती है, जब एक बंदा आता है, उसके पास वीज़ा नहीं होता, उसके पास प्रॉपर रिहाइश PR नहीं होती, पर्सनल रेजिडेंस नहीं होती, या किसी किस्म का वर्क परमिट नहीं होता, उसके बावजूद वो आधी कीमत में काम करने को तैयार हो जाता है, तो जो उसको नौकरी दे रहा होता है उसका भी फायदा होता है। तो ये मामला चल पड़ते हैं इस तरह से। जी हाँ, बिल्कुल। और जनाब, बहुत सी जगह तो वो इलीगल काम भी कर रहे होते हैं, यानी दे आर एम्प्लॉयड बाय क्लैंडस्टाइन ऑर्गेनाइजेशंस, जिनके पर्पसेस भी बाज वक्त बहुत डूबियस और शेडी होते हैं, और वो पैसे वैसे भी वो कोई नॉर्मल चैनल से नहीं, उनको वो कुछ पैसे थमा देते हैं। तो ये सब कुछ, ये सारा कुछ बड़ा मर्की है, इसको कहते हैं इट्स अ मर्की अफेयर, वी हैव टू डील विद इट। तो सर, अब अगर मैं इसको वाइंड अप करने की कोशिश करूं या समराइज करने की कोशिश करूं, आने वाले वक्तों के अंदर अगर पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई की जाए कि जनाब इस तरह के लोग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो लोग कर रहे होते हैं, उनके हत्थे ना चढ़ें, तो बेसिक पॉइंट्स व्हाट डू यू थिंक क्या हो सकते हैं? देखिए, हमें तो पहले अपना एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना चाहिए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो मुख्तलिफ एजेंसीज हैं उनको रोका जाए। फिर यहाँ पे फॉरेन ऑफिस, यहाँ की एम्बेसीज से, खासतौर पे इन ममालिक की यूरोपियन एम्बेसीज से कोऑर्डिनेट करें कि वो लोग क्रैक डाउन करें अपने स्टाफ पे कि वो अगर करप्शन उनके यहाँ हो रही है। उसके अलावा फिर दूसरे एंड पे हमारी एम्बेसीज को चाहिए कि वो उनको इंस्ट्रक्ट किया जाए कि वो वहाँ के फॉरेन ऑफिस से इसको टेकअप करें। और उसके अलावा मैं समझता हूं कि एक फंड होना चाहिए जिसमें अगर ये बेचारे मासूम शहरी कहीं फंस गए होंगे, तकलीफ में हैं, तो उनकी भी कुछ फलाई मदद की जाए। तो ये ब्रॉड सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, हमारे साथ मौजूद थे अली सरवर नकवी साहब, हमारे साथ मौजूद है जमील यूसुफ साहब, हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।
سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی صحت رہی, آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. میئر کراچی کے انتخاب کی جنگ, بول نے پھر چھوڑ دیا سب کو پیچھے. اس وقت مرتضی وہاب منتخب ہو گئے ہیں میئر کراچی, یہ اعلان کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر. اب صحافتی روایت رکھی برقرار, بول نے دکھائی سب سے بڑی ٹرانسمیشن. اور یہ سبجیکٹ تھا, میں نے آپ کو کہا کہ نمبر گیم میں جماعت اسلامی کے پاس نمبر پورے نہیں ہے. لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے کیا باخبر عوام کو. رینجرز کے اہلکار اور پولیس کے اہلکار ہیں وہ ہائی الرٹ ہیں, اور وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب کوئی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ رونما نہ ہو سکے. کیونکہ بول ہے سب سے پہلے سب سے آگے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.